إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن خير الحديث اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر الفتنة المسيح الدجال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل موسلادھار ہو، اور اس کی یکے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. اور بے پناہ درود و سلام و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات، میری ماؤں بہنوں، آج کے خطاب کا عنوان الوداع اے ماہ رمضان الوداع.
الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے ماہ رمضان، الوداع۔ اے اللہ کے بندو، میں آپ کو اور اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ایک ایسا مضبوط کڑا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ تقوی ایسا شعلہ ہے جو دلوں اور عقلوں کو منور کر دیتا ہے۔ تقوی ایسی زاد راہ ہے جو امن کے گھر جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ تقوی ایسا زیور ہے جو اس سے آراستہ ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں بلند مقامات پر فائز ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص محفوظ اور قابل اطمینان ہو جاتا ہے، ہر طرح کے رنج، غم، مصیبت، پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ خلوت اور جلوت، ہر دو حالتوں میں اللہ رب العالمین کی نگرانی سے خوف کھاؤ، اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، تم پر احسان کر دیا۔ سب سے عظیم شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کو امتی بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا نور دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ آپ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن آیات اور معجزات دے کے مبعوث فرمایا اور آپ پر قرآن نازل کیا جو سراسر ہدایت اور کامل شفا ہے، جو تمام شکوک و شبہات، خواہشات اور جہالت کے قلبی امراض کا مداوا ہے۔ تقوی ایسا نور ہے جو راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اور تمہارا اس دوست کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس مہربان دوست، اس مہربان مہمان کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہیں اپنے شرف زیارت سے بخشے، تم پر احسان اور مہربانیوں کے ساتھ سایہ فگن رہے، اور اپنی مہربانیوں اور عنایتوں کے خزانے تم پر لٹاتا رہے، اور اپنی محبت اور الفت کی آغوش میں تمہیں سلاتا رہے، اور تم بھی اس کی الفت اور محبت میں کھو جاؤ، اور پھر جدائی کا وقت قریب آ جائے۔ الوداع کہنے کی گھڑیاں آہستہ آہستہ قریب آ جائیں تو اللہ کے بندو، ذرا بتاؤ کس احساس اور شعور کے ساتھ تم اپنے اس مہربان دوست، مہربان مہمان کو الوداع کہو گے؟ یقیناً جدائی کی گھڑیاں شدید ہوتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، رنج و عالم میں دل بیٹھا جاتا ہے۔ اس بے پناہ محبت کرنے والے محبوب کی طرح جو اپنے ظالم محبوب کو جدا ہوتے ہوئے جب دیکھتا ہے تو جس درد و عالم سے وہ گزرتا ہے، آج اسی مہربان دوست، مہربان مہمان، عزیز جان سے جدائی پر امت مسلمہ وہ درد محسوس کر رہی ہے۔ نیکی، سخاوت، فیاضی، قرآن، جہنم سے نجات کا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے،
اور حق اور باطل کا فیصلہ کر دینے والی کتاب۔ اے اللہ کے بندو، یہ ماہ مبارک اب واپسی کے لیے سامان سفر باندھ چکا ہے، اب جانے کی اجازت چاہتا ہے۔ کوچ کرنے اور جدائی کی گھڑیاں قریب ہے، خیمے اکھاڑ لیے گئے ہیں، دن گنے جا رہے ہیں، چند ایام ہی ابھی باقی ہیں۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی کہ اس کی آمد پر ہم مبارکباد قبول کر رہے تھے اور پھولے نہیں سما رہے تھے، اور آج صف ماتم بجھ چکی ہے، ہم تعزیت قبول کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اے اللہ کے بندو، یہ رحم و کرم کا مہینہ ہم سے چلتا بنا، یہ خیر و برکت کا مہینہ ہم سے چلتا بنا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اس مبارک مہینے میں بے شمار نیکیاں کمائی ہے، وہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس مبارک مہینے میں گناہوں کے ڈھیر لگا دی۔ ہم نے اس مہینے میں جو بھی اعمال کیا، یا تو یہ مہینہ ہمارے حق میں گواہ ہوگا یا پھر ہمارے خلاف گواہ ہوگا۔ روزہ قیام نیکی کرنے والوں کے حق میں یہ گواہ ہوگا، نافرمانی، بخیلی، سستی، غفلت کرنے والوں کے خلاف یہ منہ بولتا ثبوت ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، کیا پتا ہم اس مبارک مہینے کو پا سکے یا نہ پا سکے۔ لذتوں کو توڑنے والی، گروہوں کو پھوڑنے والی موت ہمارے درمیان منہ اٹھائے کھڑی ہے۔ ہاں، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس کے آخر میں اپنا احتساب کر لیا، اپنا محاسبہ کر لیا، توبہ استغفار کر لیا اور نیک اعمال کر لیا۔ کیونکہ انما الاعمال بالخواتم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، نیک اعمال کرنے سے پہلے اس کی قبولیت کی کوشش کر لو۔ سلف الصالحین اعمال میں عمدگی اور کمال پیدا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے تھے، اور پھر اس کی قبولیت کا وہ اہتمام کرتے تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں یہ اعمال رد نہ کر دیے جائیں۔ محترم حاضرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ عمل سے پہلے قبولیت عمل کو اہمیت دو، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین صرف متقیوں سے تقوی اختیار کرنے والوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ مالک بن دینار رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا خوف کہ اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں، یہ اعمال کرنے سے زیادہ شدید ہے۔ ابن عبید فرماتے ہیں، اگر مجھے علم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے میری ایک نیکی قبول کر لی تو یہ مجھے پوری دنیا ملنے سے بہتر ہے۔ محترم حاضرین، اس ماہ مبارک میں ہم نے روزہ، نماز، قیام، نیکی، صدقہ، خیرات سب کچھ کیا الحمدللہ، لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا اس کی قبولیت کا اہتمام کیا ہے؟ کیا اس نیت، اس قاعدے اصول کے ساتھ یہ عبادتیں کی ہے کہ ہمارے اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ کے بندو، عمل سے پہلے قبولیت عمل کی کوشش کرو۔ اے اللہ کے بندو، رمضان کی برکات کو اس کے آخر تک سمیٹ لو۔ مرحبا ان لوگوں پر جنہوں نے اس ماہ مبارک میں کمر کس لی اور وہ چپکے آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکارتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، دعا مانگتے تھے،
اے اللہ ہم تیری رحمت اور عفو کے طلبگار ہیں، تو ہم کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم تیری رحمت اور عفو کے طلبگار ہیں، تو ہم گناہگاروں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم تیری رحمت اور عفو کے طلبگار ہیں، تو ہم غفلت کے ماروں پر رحم فرما، آمین۔ روزہ، قیام، نیکی کا یہ مہینہ، اس پر اللہ رب العالمین کی سلامتی ہے۔ تراویح، تسبیح، ذکر قرآن کا یہ مہینہ، اس کو مبارک ہو۔ یہ ہم سے ایسے گزر گیا جیسے پلکوں کا چھپکنا اور بجلی کا چمکنا۔ یہ نیکی کی دوڑ اور تقوی کے مقابلے کا میدان تھا۔ یہ نیکی کی دوڑ اور تقوی کے مقابلے کا میدان تھا۔ یہ نیکی کی دوڑ اور تقوی کے مقابلے کا میدان تھا۔ یاد رہے، یہ اب ہم سے کوچ کر رہا ہے، لہذا اس کے ساتھ آخر تک چلو اور خوب فائدہ اٹھا لو، کیونکہ کوئی مہینہ نہ تو اس مہینے کا بدل ہے اور نہ کوئی فریضہ اس مہینے میں انجام دیے ہوئے فریضے کی طرح۔ یہ دلوں کی آباد کاری اور گناہوں کی بربادی کا مہینہ تھا۔ یہ دلوں کی آباد کاری اور گناہوں کی بربادی کا مہینہ تھا۔ یہ دلوں کی آباد کاری اور گناہوں کی بربادی کا مہینہ تھا۔ کتنے ہی ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، مظلوم، معصوم، کمزور، حاجت مند، ضرورت مند لوگوں کی آہوں، آنسو، اندیشوں کا مہینہ تھا۔ کتنے ہی کمزور ہاتھ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کے حضور اٹھے اور آنکھوں سے گرما گرم آنسو جاری ہو گئے۔ یقیناً خوف اور خشیت سے دل دہل اٹھے، جذبات اور احساسات جوش مارتی ہوئی موجوں کی طرح اچھل پڑے۔ پھر کیسے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر رحم و کرم اور مغفرت کے بادل برسائے۔ پھر کیسے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جہنم سے نجات کے پروانے بانٹے، خاص کر اس کے آخری عشرے میں، اس کی آخری گھڑیوں میں۔ اے اللہ کے بندو، ذرا غور کرو، جس کی اس مبارک مہینے میں بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ جو اس لیلۃ القدر میں ٹھکرا دیا گیا، رد کر دیا گیا، وہ کب قبول ہوگا؟ ابن رجب رحم اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان کی آخر شب میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، اے کاش مجھے معلوم ہوتا، اے کاش مجھے علم ہوتا کہ آج کون اللہ رب العالمین کے وہاں مقبول ہوا ہے تو میں اسے مبارکباد دیتا، اور اگر مجھے علم ہو جاتا کہ کون اللہ رب العالمین کے وہاں محروم رہ گیا تو میں اس کے ساتھ تعزیت کرتا۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین تمہاری مصیبت کاٹے۔ جو رمضان کے خیر سے محروم رہ گیا اس نے کیا پایا؟ جو اس ماہ مبارک میں خوش نصیب نہ ہوا اس نے کیا کمایا؟ جو ناکام اور خسارے سے دوچار ہو گیا تو یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ جو اس ماہ مبارک میں نیک نہ ہوا تو پھر وہ کب ہوگا؟ جو جہالت، غفلت کی دو بیماریوں کا شکار ہوا تو وہ کب صحت مند ہوگا؟ اے اللہ کے بندو، مرحبا اس شخص پر جس نے اس ماہ مبارک کو پایا اور اس کی خدمت کی اور کامیابی کی صورت میں جنت کے ساتھ خاص کر لیا، اور افسوس ہے اس شخص پر جس نے اس ماہ مبارک کو پایا، غفلت، سستی، ناکامی کی صورت میں وہ خسارے سے دوچار ہو گیا۔ اے اللہ کے بندو، جہنم سے بچو،
اس ماہ مبارک میں گناہوں کا ذخیرہ کرنے والے پاپیوں، اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھو اور اس سے خوب فائدہ اٹھا لو۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اس ماہ مبارک میں جہنم سے آزاد ہو گیا۔ کتنا عظیم الشان انعام، کتنے بیش قیمتی تحفوں کا وہ حقدار ہو گیا۔ کہاں ہے ان لوگوں کا سوز جو دن میں روزہ رکھتے، ذکر تلاوت قرآن کرتے؟ کہاں ہے ان لوگوں کا اضطراب جو آنکھوں میں سحر کاٹ دیا کرتے تھے؟ اے وہ خوش نصیب جس کو اس کے آقا نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ بچنا، پھر بچنا، بچنا، پھر بچنا، بچنا، پھر بچنا جہنم سے آزاد ہو جانے کے بعد گناہوں سے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین تمہیں جہنم سے دور کر رہا ہے اور تم جہنم کے قریب جا رہے ہو۔ اللہ رب العالمین تمہیں جہنم سے بچا رہا ہے اور تم ہو کے اپنے آپ کو اس میں پھنسا رہے ہو۔ بھلا بتاؤ، کیا اس طرح کی کوتاہی کرنے والے کو، اس طرح کی لاپرواہی کرنے والے کو اس کا رونا پیٹنا کچھ فائدہ دے سکتا ہے جس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں؟ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لہذا جلدی کرو، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں پر رحم فرمائے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو شاید اب اس مبارک ماہ کو نہیں پا پائے، موت انہیں مہلت نہ دے۔ سو کتنا عظیم منافع کما لیا ان لوگوں نے جو اس ماہ مبارک میں کامیابی اور خوشبختی کو پا لیا، اور ہائے افسوس اس پر جس نے غنیمتوں اور منافعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اے اللہ کے بندو، اس ماہ مبارک کی رحلت کا وقت قریب ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس ماہ مبارک سے دوبارہ ملاقات کی امید رکھتے ہیں، لیکن امکانات اکثر خیانت کر جاتے ہیں۔ اس لیے غافل انسان اس وقت کی قدر کر لے۔ دیکھ، وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، رحمان کی پیروی کر لے، رحمان کی فرما برداری کر لے۔ اے بے خبر انسان، خواب غفلت سے جاگ، دیکھ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ڈر جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے گناہوں کے بدے، تیرے گناہوں کے سبب یہ ماہ مبارک تیرے خلاف گواہ ہو جائے۔ اس لیے خاتمہ بالخیر کی امید رکھ، خاتمہ بالخیر کی کوشش کر۔ کیوں؟ کیونکہ انجام کار خیر ہی کا ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا ہم پر روزے کے اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ کیا روزے اور روزدار پر روزوں کے اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ ذرا غور کرو، اپنا جائزہ لو، اپنے معاشرے کا جائزہ لو، رمضان کے شروع اور آخر کا جائزہ لو، اور ذرا بتاؤ کیا ہمارے دل تقوی سے معمور ہو چکے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال درست ہو چکے ہیں؟ کیا ہمارے کردار مضبوط ہو چکے ہیں؟ کیا ہمارے اخلاق سدھر چکے ہیں؟ کیا ہم میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو چکا ہے؟ کیا ہمارے دلوں سے بغض، کینہ، جلن، حسد دور ہو چکا ہے؟ کیا معاشرے سے برائیاں، حرام کاریاں ختم ہو چکی ہیں؟ تو اے روزہ رکھنے والے روزدار، اے قیام کرنے والے نمازی، اے صدقہ خیرات کرنے والے سخی، اے اعتکاف کرنے والے معتکف، اے اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے والے عبادت گزار، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہمارے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے ڈر جائیں؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہمارے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے لرز جائیں؟ کیا ابھی بھی ہمارے پاس وقت نہیں آیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی یاد سے ہمارے دل خوف کھا جائیں؟ اے اللہ کے بندو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے لگاؤ، اپنی عام علمی
دعوتی صلاحیتوں کو اسلام کو پھیلانے، حقوق انسانی کو بچانے، عدل و انصاف کو دنیا میں قائم کرنے، اور یہ گمراہی کی جتنی جڑیں پائی جاتی ہیں ان کو ختم کرنے میں لگاؤ، خاص طور سے ایسے حالات میں جب دشمنان اسلام اسلامی مسلمات اور عقائد کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہتا۔ تو ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اے اللہ کے بندو، قیادت تمہارے ہی لیے ہے۔ جب یہ باطل اور گمراہی پر ہونے کے باوجود دنیا کی قیادت کی لگام کی ڈور اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں تو ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ قیادت، یہ لیڈرشپ کے سب سے زیادہ حقدار تو ہم ہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس تقوی، ایمان کا ایسا طریقہ، شہد سے زیادہ میٹھا اور صاف منہج اور لاہ عمل موجود ہے۔ اس لیے اس دین اسلام کی دعوت کی سربلندی کے لیے اور امت میں آپسی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، فرقہ بندی کو ختم کرنے کے لیے، فروعی مسائل کی بحث کو ختم کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فروعی مسائل کی بحث کو ختم کرنا ہے تو اس پہ بحث کرنا چھوڑ دو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر کتاب و سنت کے دین، کتاب و سنت کے منہج، اہل حدیث کی منہج پر آ جاؤ۔ آج ضرورت اس بات کی ہے محترم حاضرین کہ ہمیں ہمارے منہج کی دعوت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے ٹریننگ سینٹر قائم کرنے چاہیے۔ آج یہ جو دنیا گمراہی اور غلط راہ پہ جا رہی ہے، ان کو حق پر لانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم ہی وہ امت ہے جو ان تمام امتوں کو غلط راہ سے ہٹا کر صحیح راہ پہ لا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی عظمت کو پہچانو، اپنی شان کو پہچانو، اور ان امتوں میں اپنی امت کا نام اور وجود درج کراؤ۔ اے اللہ کے بندو، اپنے ماضی کو یاد کرو۔ ہم وہ امت ہیں جنہوں نے عزت، شرف اور بلندی میں ثریا کو چھوا ہے۔ ہماری تاریخ کا درخشہ پہلو ہے۔ اس لیے ہم پر حرام ہے کہ ہم کمزوری اور مسکینی کا مظاہرہ کریں اور ذلت کے گھوٹ پیٹ بھر کے جام نوش کریں۔ ہم پر حرام ہے کہ ہم کمزوری اور ذلت کا مظاہرہ کریں اور ذلت کے گھوٹ پیٹ بھر کر پیے۔ ہم پر حرام ہے کہ ہم کمزوری اور مسکینی کا مظاہرہ کریں اور ذلت کے گھوٹ جی بھر کے پیے۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس فریضے کو سمجھے، اپنی اس ذمہ داری کو سمجھے اور پہچانے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کتاب و سنت کا منہج دین دے کر کس لیے بھیجا ہے۔ اے اللہ کے بندو، رمضان کو نیک عمل کے ساتھ درست رخصت کرو، رمضان کو اچھے اعمال کے ساتھ رخصت کرو، کیونکہ یہ رمضان ہمارے لیے آخرت میں گواہ ہوگا۔ اس لیے اس رمضان کو اللہ حافظ کہنے کے ساتھ ساتھ بہترین دعاؤں سے نوازو۔ مرحبا اے ماہ رمضان، مرحبا، الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، مرحبا اے خیر و برکت کے مہینے، مرحبا، الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، مرحبا اے بخشش اور نجات کے مہینے، مرحبا، الوداع اے ماہ رمضان، الوداع۔ کتنے ہی متقین ہیں جن کے دل رنجیدہ ہیں، کتنے ہی مومنین ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں اور انہیں یقین بھی نہیں کہ وہ دوبارہ اس مہینے کو پائیں گے بھی ابھی نہیں۔ کتنی محبت کرنے والوں کے دل پھٹے جا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ الوداع اے ماہ رمضان، الوداع۔ اے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے آخر میں بڑے عظیم الشان اعمال رکھے تاکہ اس ماہ مبارک میں ہم سے جو بھی غلطی، قصور، کوتاہیاں ہوئی ہے
اس کا ازالہ ہو جائے اور اجر عظیم مل جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے اس آخری عشرے میں توبہ، استغفار اور شکر چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس آخری عشرے میں توبہ، استغفار اور شکر کی دعوت دیتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم گنتی کے دن کو پورے کرو اور اللہ رب العالمین کی بڑائی کرو اس ہدایت پر جو اس نے تم کو دی ہے، اور شکر ادا کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی اس ماہ مبارک میں کی جانے والی عبادتوں کو قبول فرما، ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے اور قبولیت عمل کے شرائط کو دھیان میں رکھتے ہوئے عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرما، ہم تمام لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کی نیک توفیق عطا فرما، متقی بن جانے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ حضرات اٹھ کر بیٹھ جائیے، ذرا پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں، صفیں درست کر کے بیٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے، صفیں درست کریے اور بیٹھ جائیے تاکہ پیچھے آنے والوں کو برابر سے جگہ مل جائے اور کوئی ہمارا بھائی دوسروں کو انگال کر آگے آ کے جمعہ کی فضیلت سے محروم نہ ہو۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فی، اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو بڑھائے۔ پیچھے آنے والوں کا خیال رکھے، لیکن پیچھے آنے والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں بھی ہمارے اعمال درست نہیں ہو رہے ہیں، اور اس میں بھی ایسے وقت پر آتے ہیں اور پھر انگال کر آگے تک آتے ہیں۔ خیر، چند مسائل پہ گفتگو باقی ہے، اس میں سے ایک زکوٰۃ کا مسئلہ۔ حضرات، زکوٰۃ کے مسئلے میں ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے راشن کٹ اگر آپ نے بانٹے ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے بھی اپنی زکوٰۃ اس کام کے لیے دی ہے، یا جن لوگوں نے بھی زکوٰۃ کا پیسہ اس کام کے لیے لیا ہے اور اس سے غریبوں میں راشن کٹ بانٹا ہے، تو وہ یاد رکھیں وہ زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی، وہ عام صدقہ ہے۔ تو جن لوگوں نے زکوٰۃ کا پیسہ دیا ہے، اب وہ واپس سے زکوٰۃ نکال، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ یہ ایسا ہے جیسے کسی کا حق اٹھا کر کسی کو دے دیا گیا۔ مثال کے طور پر جس کو آپ نے پیسہ دیا، راشن کٹ دیا ہے، اس کو ضرورت دوسری چیزوں کی ہے، اگر اس کے ہاتھ میں کیش جاتا تو وہ اپنی ان ضرورتوں کو پورا کر سکتا۔ گھر کا بھاڑا ہے، الیکٹرک بل ہے، بچوں کی اسکول کی فیس ہے، بچوں کے کپڑے ہیں، عید کا شیرخرما ہے، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ضروریات ہمیں ہوتی ہیں انہیں بھی ہوتی ہے، غریبوں کو تو زیادہ ہوتی ہے۔ تو راشن کٹ زکوٰۃ کے پیسے سے بانٹنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اور نہیں ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے دیا ہے زکوٰۃ کا پیسہ، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، وہ پھر سے زکوٰۃ نکالے، یہ عام صدقے میں شمار کیا جائے۔ دوسرا مسئلہ فطرہ، صدقۃ الفطر، اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ ادا نہیں ہوتا۔ اور الحمدللہ تمام ہی مسلمان اس فریضے کو اچھے سے انجام دیتے ہیں۔
بہت کم لوگ ہوں گے، میں تو کسی کے ساتھ یہ حسن و ظن بھی نہیں رکھتا کہ وہ صدقۃ الفطر نہیں دیتا ہوگا، الا یہ کہ وہ بھول جائے، غفلت ہو جائے، رات میں سوچے کہ میں صبح دے دوں گا اور پھر نماز میں لیٹ ہو جائے، جلدی میں نماز کو چلا جائے، نہیں دے پائے۔ تو ایسی صورت، ایسی کیفیت سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے صدقۃ الفطر میں، کہ اسے 1 دن 2 دن پہلے نکال دیں، رمضان میں ہی نکال دیں۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ثواب میں بڑھوتری ہو جائے گی۔ رمضان میں جو آپ صدقہ کرو گے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے بنسبت عام دنوں کے۔ تو جب چاند دکھ جائے گا اور اس کے بعد آپ فطرہ نکالو گے تو آپ کے ثواب میں کمی ہوگی۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ نہ ادا کرنے کے خطرے سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور صدقۃ الفطر نکالا جاتا ہے 4 چیزوں میں: پنیر، کھجور، کشمش، گیہوں۔ بعض لوگوں نے اس میں چاول کو بھی شامل کر دیا۔ جب چاول شامل ہوتا ہے تو کیش بھی شامل ہو جائے گا۔ اگر چاول نکالو گے تو کیش نکالو، اور چاول گھسائے تو کیش ڈالنا پڑے گا، کیونکہ جس قاعدے سے چاول اندر گیا اسی قاعدے سے کیش بھی آ جاتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر نکالتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں محبوب چیز خرچ کی جاتی، حقیر چیز خرچ نہیں کی جاتی۔ ہمیں سال بھر اللہ رب العالمین کی راہ میں حقیر چیز خرچ کرنے کی عادت ہے۔ مسجد کی ٹوپی، مسجد کا چندہ ہوگا، ہم پرس کھولیں گے تو اس میں جو سب سے چھوٹا نوٹ ہوگا ہم وہی ڈالیں گے۔ 5 کا ہوگا، 10 کا ہوگا، 20 کا ہوگا، 100، 200، 500، 1000، 2000، یہ تو بہت کم اللہ کے نیک بندے ڈالتے ہیں۔ تو ہمیں سال بھر حقیر چیز خرچ کرنے کی عادت ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں محبوب چیز خرچ کرنا چاہیے۔ یہ ہر مومن سے اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اور ہم صحابہ کے اگر منہج والے ہیں تو اس اصول کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں تو وہ حقیر نہ ہو۔ کسی کو کپڑا دے رہے ہیں تو اپنا پہنا ہوا اتار کر دے رہے ہیں، نیا لے کر نہیں دے رہے ہیں۔ کسی کو دے رہے ہیں تو چھوٹی سی چھوٹی چیز گھر میں سے دے رہے ہیں۔ تو صدقۃ الفطر میں جب 4 چیزیں ہیں، پنیر ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، گیہوں ہے، تو آپ کائے میں نکالیں گے؟ سب گیہوں چاول میں نکالتے۔ گیہوں چاول میں نکالیں گے کتنا نکلے گا؟ آج کی قیمت لگائیں گے تو 40 روپے گیہوں پکڑے تو 100 روپے، 40 روپے چاول پکڑے تو 100 روپے۔ لیکن یہی صدقۃ الفطر آپ پنیر میں نکالیں گے تو ایک آدمی کا فطرہ کتنا بیٹھے گا؟ کیا کلو ہے پنیر؟ 600۔ 600 روپے اگر پنیر ہوا تو ایک آدمی کا فطرہ کتنا بیٹھے گا؟ 1500 روپے۔ تو محبوب مال اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیجئے۔ آپ بولیں گے بجٹ زیادہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ آپ اتنا ہی خرچ کریں، لیکن ہم اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک بار اتنا بھی خرچ نہ کریں۔ کیا ہم عید پر اپنے کپڑوں پر، اس کی تیاری پر اس سے 10 گنا زیادہ خرچ نہیں کرتے؟ تو پھر فطرہ دیتے وقت ہمارے دل، ہمارے جیب، ہمارے جذبات اتنے سکڑ کیوں جاتے؟ چلے ٹھیک ہے، آپ اگر پنیر میں نہیں نکالتے تو اس سے محبوب چیز ہے، کیا ہے؟ کھجور۔ یہ اتنی محبوب ہے کہ پورا مہینہ آپ نے اس سے روزہ کھولا ہے، پورا مہینہ اس امت نے روزہ کھولا ہے، تو کھجور میں نکالیں۔ اگر کھجور 200 روپے کلو ہوئی تو 500 روپے کا آدمی کا فطرہ، 300 روپے ہوئی تو 800 روپے، 750 روپے کا آدمی کا فطرہ۔ جب یہ فطرہ نکلے گا محترم حاضرین تو آپ غور کریں، سوچ سکتے ہیں کہ کیسے غریبوں کی مدد ہوگی اور زیادہ سے زیادہ مدد ہوگی۔ ہمارے صحابہ کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں محبوب مال خرچ کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیمار، 2 مہینے سے بیمار، اتنے بیمار کہ 2 مہینہ بیماری میں گزر گیا، اور آپ جانتے ہیں جب کوئی آدمی بیماری سے اٹھتا ہے تو اس کا منہ کیسے پھیکا پھیکا ہوتا ہے، کھانے کو کیسے چٹپٹا دل کرتا ہے۔ ہماری ایسی کیفیت ہو جائے گی تو ہم فوراً ابھی نکلیں گے، چلو پانی پوری کھا کے آتے ہیں۔ 2 مہینہ ہو گیا پانی پوری نہیں کھائے۔ عبداللہ ابن عمر کا بھی دل چاہا، بیوی سے کہا مچھلی بناؤ۔ بیوی نے غلام کو بھیجا، جاؤ مچھلی لاؤ۔ مارکیٹ میں مچھلی نہیں، دل چاہ رہا ہے مچھلی کھانے کا، مارکیٹ میں مچھلی نہیں۔ صبر کر لیا،
کچھ دن بعد مچھلی آئی، بیوی نے غلام کو بھیجا، مچھلی بلائی، پکائی، عبداللہ ابن عمر کے سامنے بس رکھی، ساحل نے آواز لگایا، عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ مچھلی اٹھا کے ساحل کو دے دو۔ 2 مہینے کے بیمار، دل اتنا چاہ رہا ہے، کھانا سامنے ہے، ہم ہوتے کیا کرتے؟ ہماری پارٹی چل رہی ہو، کوئی فقیر آ جائے، کوئی غریب آ جائے، کیا کریں گے؟ بھگائیں گے نہیں، کم سے کم دے دیں گے تھوڑی ایک بوٹی، تھوڑا سی سالن، آؤ بھائی کھا لو۔ عبداللہ ابن عمر نے بولا پوری مچھلی اٹھا کر دے دو۔ بیوی نیک خاتون کیا پیارا مشورہ دی، کہا ایسا کرتے ہیں جتنا اس مچھلی کو بنانے میں خرچ ہوا ہے اتنا پیسہ دے دیتے ہیں۔ آپ نے بڑی چاہ سے، لگن سے یہ مچھلی بنائی ہے، صحیح بات ہے، کوئی نقصان کی بات تو نہیں ہے۔ جتنے میں مچھلی بنی 500 روپے بنی، 500 غریب کو دے دیتے۔ ہم ہوتے کیا کرتے؟ ڈیلنگ کر لیتے نا۔ عبداللہ ابن عمر کا نہیں، آج عبداللہ ابن عمر یہ محبوب مال ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ یہ محبوب مال اتنی قیمت دے سکتے تھے، نہیں دی۔ تو ہمیں بھی اس فطرہ، اس زکوٰۃ کو نکالتے ٹائم، خیرات کرتے ٹائم، یہ مساجد اور مدارس کی مدد کرتے ٹائم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں محبوب مال خرچ کرے۔ یہ ہمارے اسلاف کا، صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیں، جن لوگوں نے زکوٰۃ مدارس میں دی ہے وہ بھی ایک بات ذہن نشین رکھ لیں، خیر ابھی تو دے چکے ہوں گے، آئندہ سال سے کہ پوری زکوٰۃ اٹھا کر آپ مدرسے میں نہ دیں، پوری زکوٰۃ اٹھا کر آپ مدرسے میں نہ دیں۔ پہلا مسئلہ یہ تحقیق کرے کہ اس مدرسے میں کتنے غریب، غربا، یتیم بچے پڑھ رہے ہیں۔ اگر علم ہو تب اس مدرسے میں زکوٰۃ دے، مگر تھوڑی، اپنی پوری زکوٰۃ اٹھا کر نہ دے دے، بلکہ اپنے آس پڑوس میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کون حاجت مند، ضرورت مند ہے، اس تک زکوٰۃ پہنچائے۔ آج ہمارا معاشرہ یہ حال ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے لیکن وہ زکوٰۃ مانگ نہیں رہا ہے۔ اگر اس کو کوئی زکوٰۃ دینا چاہے تو لیتا نہیں ہے، اس کو ذلت سمجھتا ہے۔ زکوٰۃ لینے کو انا کا مسئلہ بنا لیے، ایسا سمجھتے ہیں زکوٰۃ لے لیں گے اگر ہم تو ذلیل ہو جائیں گے، وہ کیا حرام ہے؟ آج امت مسلمہ کی بڑی اکثریت یہ مٹھ ٹوٹ بینک جو ہے، جا کے دیکھیے ذرا سی ضرورت کے ٹائم پہ کیسے بیاج سے پیسے اٹھا رہے ہیں۔ وہ بیاج لے رہا ہے، وہ ضرورت کے ٹائم حرام کھا لے رہا ہے، لیکن زکوٰۃ لینے میں اسے موت آ رہی ہے، زکوٰۃ لینے میں وہ اپنی ذلت سمجھ رہا ہے۔ تو زکوٰۃ لینا حرام نہیں ہے، اگر آپ ضرورت مند ہیں بالکل لے لیجیے۔ ہاں اس میں ایک مسئلہ ہے، بعض لوگ اس وجہ سے بھی ڈرتے ہیں کہ ایک وقت وہ زکوٰۃ لے لے گا لیکن ہمارے اخلاق و کردار اتنے عظیم ہیں کہ سریا سے بھی آگے نکل گئے، ایک کو زکوٰۃ دیں گے 10 بار بول کے سنا دیں گے، ارے یہ تو زکوٰۃ کھاؤ ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اپنی نیکیوں کو برباد کرنا۔ تو ایسا ماحول کریٹ کرے اور زکوٰۃ دینے والے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریب والوں میں دیکھے، غور کریں اور ان میں زیادہ زکوٰۃ بانٹے اور بہت تھوڑا حصہ مدارس میں رہے تحقیق کے بعد۔ اور آخری مسئلہ محترم حاضرین، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جمعۃ الوداع تھا، الوداع ماہ رمضان کہنے سے کوئی یہ نہ سمجھے، یہ ایک اتفاق تھا کہ آج یہ عنوان تھا اور آج ہی کا یہ جمعہ، اور بہت قریب ہے کہ 1-2 دن بعد عید ہو جائے۔ یہ الوداع جمعہ یہ بدعت ہے، یہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ جو الوداع جمعہ کا چلن چلا آ رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الوداع رمضان کہا جا سکتا ہے، الوداع جمعہ نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک رمضان کی جتنی خیر و برکت ہے وہ سب ہمارے مقدر میں کر دے، ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سب سے سب کی اللہ